الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله وعم نواله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. گرما کا موسم بڑی شدت کے ساتھ جاری اور ساری ہے. ہر آدمی اپنے آپ کو دھوپ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے اور سایہ تلاش کر رہا ہے. اگر گرمی سے متاثر ہو جائے تو پھر صحت بگڑ جائے، دواخانے میں شریک ہونا پڑے. آپ اندازہ کریں کہ دنیا کی دھوپ کا یہ عالم ہے تو قیامت کی دھوپ کا عالم کیا ہو. اس وقت کا معاملہ تو یہ ہوگا کہ آج تو سورج ہم سے لاکھوں میل دور پر ہے اور قیامت کے دن کی یہ بات بتائی گئی کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا. اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے نیزے کی بلندی کیا ہے، نیزہ کتنا ہوتا ہے. اور سوا نیزہ یعنی ایک نیزہ اور اس کا پاؤ حصہ. اب آپ موٹی مثال سمجھ لیجیے، ایک نیزے کو آپ اپنا قد تصور کر لیجیے، 5 فٹ 6 فٹ اس کے اوپر، اور تھوڑا سا آپ تصور کر لیں. مطلب کیا ہوا کہ یہ چھت، مثال کے طور پہ آپ سمجھ لیں کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھت ہے، سورج یہاں پر ہو تو پھر انسان کا عالم کیا ہو. لاکھوں میل دور ہے تو پسینے میں تربتر ہے، نہا رہا ہے جی. بے چینی و بے قراری کا عالم یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اگر کرنٹ چلا جائے تو آدمی پسینے میں نہا جائے، یوں لگے کہ اس کا گویا دم نکل رہا ہے. وہ باہر نکل جائے گا بے چین ہو کر، برداشت نہیں کرے گا، ناقابل برداشت ہوگا. جب یہ دنیا کی گرمی ناقابل برداشت ہوگی تو محشر کی گرمی کا عالم کیا ہو. تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد تمہاری ذمہ داریاں ختم نہیں ہو. دنیا کی قوموں میں
تم بڑی ذمہ دار قوم ہو. ذمہ دار ہی اگر چوری کرنے لگے، ذمہ دار آدمی ہی دھوکہ دینے لگے، ذمہ دار آدمی لوگوں کو ڈبانے لگے، ذمہ دار آدمی جھوٹی رجسٹریاں کروانے لگے، تو پھر عام انسان کا عالم کیا ہو؟ ذمہ داری صرف گھر میں نہیں سمجھنا ہے. آپ ذمہ دار صرف خاندان میں نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ ذمہ دار ہیں. پورے عالم کے اندر آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے. یہ چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی ذمہ داری. مسلمان غیر ذمہ دار نہیں ہوتا، مسلمان ذمہ دار ہوتا ہے. تو یہ ذمہ داری نبھانا مسلمان کا کام ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا فریضہ ہے. اب ایک آدمی کہیں ملازم ہو جاتا ہے تو اب کیا اسے بار بار کہا جاتا ہے بھائی ڈیوٹی کیجیے، ڈیوٹی کیجیے، ڈیوٹی کیجیے؟ اسے کہا جاتا ہے ٹائم ہوتے ہی وہ ڈیوٹی کے لیے تیار ہو جاتا ہے. توشہ باندھنا ہے توشہ باندھ لیتا ہے، یونیفارم ہے، ڈریس ہے، وردی ہے، ٹرانسپورٹ ہے، جو بھی ہے ساری چیزوں کی وہ تیاری کر لیتا ہے. وہ فرض ہے اس کا، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ارے صاحب آپ ملازم میں ڈیوٹی کیجیے. مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ مسلمان ہے 5 وقت نماز پڑھنا ہے، اسے بولنے کی ضرورت ہے کہ 5 وقت نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فرض ہے اس کا. جیسے کہا جاتا ہے کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ، بولنے کی ضرورت ہے. جیسے آدمی کو ضرورت محسوس ہوتی ہے فوراً کھانا کھاتا ہے، کسی کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی نماز بھی فرض ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نماز پڑھو. لوگ کہتے ہیں صاحب مولانا سب بولتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں بولتے، ڈیوٹی کراتے بولتے کیا؟ ڈیوٹی کرو، ڈیوٹی کرو، ڈیوٹی کرو. نہیں کرتے، اپنے سے کرتے ہیں. جو نماز پڑھنا بھی دل سے ہونا چاہیے، کسی کی زبردستی نہیں ہونا چاہیے. اخلاق کا مظاہرہ بھی کسی کے کہنے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اپنے سے ہونا چاہیے. پاک پروردگار مومنوں کو ذمہ دار بنا کے بھیجا ہے، غیر ذمہ دار بنا کے نہیں بھیجا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مومن اپنی ذمہ داری نہ سمجھے، غفلت کرے، تساہل کرے اور اپنی ذمہ داری نہ نبھائے، وہ خود بھی نقصان اٹھائے گا اور جس معاشرے کے اندر ہے وہ معاشرہ بھی نقصان اٹھائے. تو اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. دیکھو بھائی جب آپ معاشرے کے اندر ہو، جیسے اپنے آپ کو گرمی سے بچاتے ہو، دھوپ سے بچاتے ہو، بارش سے بچاتے ہو، سردی کے موسم میں سردی سے بچاتے ہو، گرما میں گرمی سے بچاتے ہو، تو ایسے ہی اپنی ذات کو، اپنے نفس کو بچاؤ. اور یہ صرف اپنے آپ کو نہیں بچانا ہے، بلکہ آپ کی نگرانی میں، آپ کی سرپرستی میں، آپ کی گارڈین شپ میں آپ کے گھر والے بھی ہیں. آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، آپ کی بہنیں ہیں، آپ کے نوکر ہیں، آپ کے ماتحت ہیں، جن کی آپ نگرانی کر رہے ہیں. قوا انفسکم، اپنی ذات کو بھی بچاؤ اور اپنی ذات کو بچانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ، چونکہ وہ آپ کے زیر نگرانی ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری بھی آپ کے کندھوں پر ہے.
خدا نہ خواستہ اگر گھر کو آگ لگ جائے، گھر میں آپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، تو کیا صرف آپ کھانا باہر نکل جائیں گے؟ بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے جلنے کے لیے؟ ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے. جو جس طریقے سے آگ لگنے پر گھر میں آپ بیوی بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ویسے ہی دوزخ کی آگ میں بھی جلنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، بیوی بچوں کو بھی بچانا ہے. مطلب یہ ہوا کہ سماج میں، گھر میں، معاشرے میں، خاندان میں والدین سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں. یہ ذمہ داری کوئی کسی قوم کے لیڈر کے کندھے پہ نہیں رکھ سکتا. یہ بیوی بچوں کی ذمہ داری مسجد کے کسی مولانا کے کندھے پر نہیں رکھ سکتا. کسی خطیب کے حوالے ذمہ داری نہیں کی جا سکتی. کسی بینک کے مینیجر کے حوالے ذمہ داری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اولاد آپ کی ہے، خون آپ کا ہے، نسب آپ سے ملتا ہے. نہ کہ سن آف مولانا، ڈاٹر آف مینیجر، ایسا تو نہیں کہا جاتا. جو باپ کا نام ہے وہی لیا جائے گا، ابنیت کی جگہ بنتیت کی جگہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، خُوْ أَنفُسَكُمْ، بچاؤ اپنے آپ کو بھی تباہی میں مت ڈالو، اپنے آپ کو بھی گناہ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی گناہ سے بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بے حیائی سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بے حیائی سے بچاؤ. اب بے حیائی کے سامان تو ہم خرید کے لا رہے ہیں. اتنا سائز تھا تو نہیں بھیا 26 انچ کا ہونا، 26 کا تو نہیں 56 انچ کا ہونا. ہم خود اپنے ہاتھوں سے خرید کے لا رہے ہیں. بلیک اینڈ وائٹ تھا تو نہیں بھیا یہ بلیک اینڈ وائٹ کا زمانہ نہیں رہا، کلر ہونا چاہیے. جی تو یہ تباہی کے سامان اپنے ہاتھوں سے ہم خود کر رہے ہیں، تو آپ خود بھی تباہ ہو رہے ہیں، اولاد کو بھی تباہ کر رہے ہیں. اخباروں میں سرخیاں آ جاتی ہے، لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کے مشاہد ذمہ دار. لیجیے صاحب، بیٹی کس کی ہو؟ مشاہد ذمہ دار ہے. یہ بچیاں غیر قوموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، اس کے ذمہ دار علماء کرام ہیں. لیجیے صاحب، علماء کے پیٹ میں پیدا ہوئے، مشاہد کے گھر میں پیدا ہوئے، یا آپ کے گھر میں پیدا ہوئے. میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ باتیں کام کی باتیں نہیں. جو حقیقت ہے وہ آپ کو بیان کرنی چاہیے، چاہے زبان سے ہو چاہے قلم سے ہو. چاہے آپ ایجوکیشنسٹ ہو، چاہے آپ جرنلسٹ ہو، چاہے آپ لیڈر ہو، چاہے آپ قائد ہو، حقیقت بیان کی جانی چاہیے، دنیا چاہے کچھ بھی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ماں باپ ذمہ دار ہیں. اور ماں باپ کس بات کے ذمہ دار ہیں؟ کہ جب تک اولاد نہیں ہوتی روتے رہتے ہیں، اور جب اولاد ہو جائے تو تب بھی روتے رہتے ہیں. نہ ہو تب بھی روتے ہیں، ہو جائے روتے ہیں. پہلے اس لیے روتے ہیں کہ اولاد نہیں ہوئی، بعد میں اس لیے روتے ہیں کہ اولاد ہوئی، نافرمان ہوئی. رونا پہلے بھی ہے، رونا بعد میں بھی ہے. تو ایسی تعلیم دیجیے، ایسی صحبتوں میں بٹھائیے، ایسی سنگتوں میں لگائیے، ایسی کتابیں پڑھائیے کہ آپ کو رونے کی نوبت نہ آئے بلکہ ہنسنے کی نوبت آئے. آپ کو بددعا دینے کا موقع نہ ملے بلکہ دعا دینے کا موقع ملے کہ واقعی میرا بیٹا حقیقی تعلیم حاصل کیا ہے، سچے اساتذہ کی خدمت میں جا کے بیٹھا ہے، اچھے اسکول میں نے بچے کا ایڈمیشن کروایا. صرف صنعت کے لیے، ڈگری کے لیے، روٹی کے لیے، کرسی کے لیے آج تعلیم ہو رہی ہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ سماج بھی بگڑ رہا ہے، معاشرہ بھی بگڑ رہا ہے، سیرت بھی بگڑ رہی ہے، صورت بھی بگڑ رہی ہے. تو سب سے پہلے گھر بگڑ رہا ہے. میرے عزیزوں دوستوں، یہ آج کا معاشرہ ہے، اس معاشرے کی تصویر پہلے ہی کھینچی ہے قرآن شریف کی. اے ایمان والوں، تمہاری بڑی ذمہ داری ہے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے آپ کو بھی تباہی سے دور رکھو.
کہ دنیا میں تم تباہ ہونے کے لیے نہیں آئے، آباد ہونے کے لیے آئے، تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں آئے بلکہ آباد کرنے کے لیے آئے۔ تمہارا کام اپنی ذات کو بھی بچانا ہے، اپنی بات کو بھی بچانا ہے، اپنے دن کو بھی بچانا ہے، اپنی رات کو بھی بچانا ہے۔ آج نہ دن بچا ہوا ہے نہ رات بچی ہوئی ہے۔ دن میں بھی دیکھیے تو آپ بے چینی اور بے کلی ہے، رات میں بھی وہی بے چینی اور بے کلی۔ رات میں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، رات میں کیا ہو رہا ہے، راتیں کیسی گزر رہی ہے، اب ان ساری چیزوں کے ذمہ دار علماء ہے۔ بھائی علماء پیدا کرنے والے ماں باپ میں ان کا کام تو صرف پیدا کرنا تھا، پیدا کر کے انہوں نے چھوڑ دیا۔ کس کے حوالے کیا بھائی؟ سماج کے حوالے، معاشرے کے حوالے۔ وہ کھاتے کہاں ہیں، وہ پیتے کیا ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ان کی دوستی کیسے لوگوں سے ہے، کیسی صحبتیں میں اٹھ رہے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، کالج کے نام پر کہاں کہاں جا رہے ہیں، کہاں پکنک کر رہے ہیں، یہ کوئی دیکھنے والا نہیں۔ بچے بولے صاحب اس کے علماء ذمہ دار، اس کا مشاہد ذمہ دار۔ میرے عزیز اور دوستو، یہ بات صحیح نہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے تربیت فرمائی اپنے نواسوں کی، تربیت فرمائی امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسی تربیت فرمائی؟ کیا ایک بار گود میں لے کر بیٹھے ہوئے سیدنا امام حسین و حسن رضی اللہ تعالیٰ، ایک صاحب ایک تشت، ایک مشقات، ایک خوان لے کر آئے جس کے اندر عرب کا میوہ تھا، کھجور۔ 100 قسم کے ہوتے ہیں کھجور، ایک قسم کے نہیں ہوتے۔ بہرحال وہ لائے اور انہوں نے پیش کیا حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ بچے چونکہ میٹھے کے شوقین ہوتے، میٹھا ان کو مرغوب ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشقاب سے کھجور نکالا اور اپنے منہ کے اندر ڈالنا چاہا، منہ کے قریب لے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر امت کے لیے ایک اسوہ پیش کیا۔ اسوہ، ہم اس اسوے کو جلسہ کر کے صرف ربیع الاول میں یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد 11 مہینے خدا، 11 مہینے درود، نہ سلام، نہ اسوہ، نہ سنت، نہ نعت کی محفل، نہ جھنڈا، نہ فاتحہ، نہ کچھ، نہ کیا۔ ربیع الاول جیسے آئے جلسے شروع ہو۔ ارے جلسوں سے تھوڑی سی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل ہوگا، عمل تو عمل کرنے سے ہوگا نا۔ سیمینار ہوتے ہیں، گھروں میں مجالس ہوتی ہیں، محفل ہوتی ہیں، کھانا کھلاتے، کیا میلاد النبی ہے؟ پھر اس کے بعد 11 مہینے میلاد النبی نہیں ہے، سنت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، نماز نہیں ہے۔ یہ وہ پہلو ہیں جنہیں ہم بھلا دیتے ہیں، ان پہلوؤں کو یاد نہیں رکھا جاتا۔ ہم یہ سمجھتے کہ میلاد النبی کو خوب تیز گاڑی دوڑانا، ہارانا بجانا، تو یہ میلاد النبی۔ اس طریقے سے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد النبی کو دنیا کے اندر بدنام کیا، صرف ہندوستان میں، دنیا کے اندر بدنام۔ چیخیں مارنا یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پارکوں میں جانا یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، راستے بلاک کر دینا، مریضوں کا دم توڑ دینا، یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بھائی۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کچھ اور ہے جسے سمجھ نہیں ہے۔ بہرحال اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف ربیع الاول میں نہیں بلکہ پوری زندگی ہے، پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام نے جیسے ہی ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈالنا چاہا، سرکار نے فوراً انگلی ڈال کے نکالی۔ حضور پاک علیہ السلام جانتے تھے کہ کون ہدیہ لے کر آ رہا ہے اور کون صدقہ لے کر آ رہا ہے۔ ہدیہ تو حلال ہے،
جائز ہے، اسے کھا سکتے ہیں، کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ یہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرمایا۔ جس کو حضور پاک علیہ السلام نے حرام فرمایا، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی مفتی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ اگر وہ حلال کر رہا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ صحیح مفتی، صحیح عالم نہیں ہو سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ سے وہ کھجور نکال دیا، کہا بیٹے حسین نکال دو یہ کھجور کے آل محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ تو ایک نمونہ تھا، ایک مثال تھا بتانے کے لیے امت کو، اے میرے امتی ہو، میرا کلمہ پڑھنے والے، دیکھو حرام کا لقمہ خبردار تمہارے منہ میں جانے نہ پائے۔ حرام کا لقمہ یہ بھی آگ کا ڈلہ ہے، یہ بھی ایک قسم کا انگارہ ہے، یہ بھی ایک قسم کی آتش ہے۔ جب حرام کا لقمہ ڈالنے کے لیے جائے تو یہ واقعہ یاد کر لیجیے کہ اپنے نواسے کو، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اے لوگوں یہ جو میری گود میں بیٹھے ان کا مقام جان لو، ان کا مرتبہ پہچان لو، یہ تمہارے جیسے نہیں ہے یا تم ان جیسے نہیں ہو۔ تم اپنے عمل سے جنتی بن سکتے ہو یا کچھ اور بھی، لیکن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جنتی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ یہ مقام ہے نواسے رسول کا۔ ان کی تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص نگرانی میں فرما رہے ہیں کہ بچوں کے اعمال سے اپنے بڑوں کو غفلت نہیں کرنی چاہیے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ارے بچے کی خواہش ہے، بچے کی خواہش آپ کو جنت میں نہیں جہنم میں لے جائے گی۔ جب کیا کہیں گے آپ؟ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ جب کیا کہیں گے؟ جب بچے کی خواہش تھی کہیں گے آپ کی زبان میں اتنی طاقت ہوگی، آپ کے پاس اتنا پاور ہوگا کہ پروردگار یہ تو بچے کی خواہش تھی، مجھے کیوں جہنم میں ڈالے گا؟ بچے کی خواہش کی تکمیل کی اور ہمارے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ عزیزان محترم، تعلیم کی بڑی توجہ ہمارے ماشاءاللہ ہونی چاہیے۔ کالج پہ کالج کھل رہے ہیں، نالج پہ نالج ہو رہی ہے، انسٹیٹیوٹ کھل رہے ہیں، بچے ہمارے انجینئرنگ کر رہے ہیں، پائلٹ بن رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا بن رہے ہیں، سب بن رہے ہیں، لیکن وہی نہیں بن رہے ہیں جو بنانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری۔ مسلمان پہلے بننا ہے، مسلمان اس کے بعد سب بنیے، پائلٹ بنیے، سائنٹسٹ بنیے، ایجوکیشنسٹ بنیے، جرنلسٹ بنیے، جی پرنسپل بنیے، آپ یونیورسٹی قائم کیجئے، کالج قائم کیجئے، انسٹیٹیوٹ قائم کیجئے۔ دنیا بھر کے اندر جو دنیا کے انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے کام وہ یقین آپ کر سکتے ہیں، اس سے روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا، بلکہ اسلام نے تو اپنے دامن کو اتنا کھولا ہے کہ شاید کسی کا دامن اتنا وسیع اور بڑا ہو۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کہ خیر الناس من ينفع الناس، یہاں بہترین مسلمان نہیں کہا گیا، بہترین مومن نہیں کہا گیا، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کے الفاظ مبارکہ پر توجہ دینی ہے۔ خیر الناس، لوگوں میں بہترین آدمی۔ اب لوگوں میں سبھی لوگ شامل ہیں، پھر لوگوں کا مطلب مومنین سے نہیں ہوتا۔ اگر آپ لوگ کہیں تو اس سے مراد مسلمان نہیں ہوتے، بلکہ ہر قسم کا مذہب تسلیم کرنے والا، ماننے والا، چاہے کسی قانون سے، دستور سے اس کا تعلق ہو، کسی کتاب کو ماننے والا ہو۔ خیر الناس، بہترین آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اسلام کا مطلب لوگوں کو فائدہ پہنچانا، نقصان پہنچانا نہیں، خود اپنی ذات کو بھی فائدہ پہنچائے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان دنیا میں اس لیے نہیں آیا کہ خود غرض بن جائے، چاپلوس بن جائے،
اپنا اچھا دیکھے، میں تو اچھا ہوں، مرنے دیجیے مرنے والے کو، سامنے والے کو، مجھے کیا کرنا ہے؟ دوسرا آدمی زہر کھا رہا ہے، وہ آدمی مرد سے تڑپ رہا ہے، بیماری سے گڑیاں رگڑ رہا ہے، بھوکا مر رہا ہے، مجھے کیا کرنا ہے؟ میں تو اچھا کھا رہا ہوں، میں تو اچھا پی رہا ہوں، میں تو اچھے گھر میں رہتا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے؟ عزیزان محترم، نہیں، یہ انسان خود غرض انسان. اسلام آپ کو خود غرض نہیں بنانا چاہتا، بلکہ دنیا کی اغراض آپ سے وابستہ کرتا ہے. یہ جماعت جسے ہم جماعت کہتے ہیں، جماعت یہ ہے دراصل جماعت. صحیح اس کا پروناؤنسیشن، صحیح لفظ، صحیح ادائیگی. آپ کو اسلام دیتا کہ بھائی عبادت فرض ہے، گھر میں پڑھ لیا، نہیں، بلکہ آپ کو اذان دے کر بلایا جا رہا ہے کہ صاحب گھر میں پڑھے تو آپ کی عبادت ہوگی، لیکن جماعت سے پڑھنے کی بات کچھ اور ہے. جماعت کا نظام آپ کے لیے رکھا گیا ہے. یہ جماعت کی ترتیب آپ کے لیے رکھی گئی. کیوں رکھی گئی؟ آئے اکیلے اکیلے خاموش نماز پڑھے اور خاموش نیچے منڈی ڈال کے چلے جائیں؟ نہیں صاحب، یہ آپس میں آپ کے ملنے کا ایک ذریعہ ہے، آپ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے کہ دن میں 5 بار مسلمان محلے کی ملاقات کریں کہ بھئی کس کی کیا کیفیت ہے، کس کا مزاج کیسا ہے. صاحب وہ ہر نماز میں آتے تھے، آج نماز میں نہیں آئے، 2 دن سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان سے مصافحہ نہیں ہوا، کیا باتیں وہ نظر نہیں آ رہے؟ ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ان کا مزاج کیسا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہیں؟ کیا وہ اپنے مستقر پہ ہیں یا سفر پہ ہیں؟ یہ جماعت میں آنے کا فائدہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، بے خبر نہیں ہوتے. مومن باخبر ہوتا ہے، بے خبر نہیں ہوتا. مومن چست اور چالاک ہوتا ہے، غافل نہیں ہوتا. غافل کو مومن نہیں کہتے. ایک دوسرے کی خبر رکھنے والا، ایک دوسرے کے حالات پوچھنے والا، ایک دوسرے کی خبر گیری کرنے والا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا، ایک دوسرے کا سہارا بننے والا. یہ پیغام تو اسلام کا ہے. جماعت کا نظم اس لیے رکھا گیا کہ آپ آئیں، محلے کے حالات سے آپ باخبر ہو کہ آپ کے محلے کے اندر فلاں صاحب کیسے ہیں، اس بچے کی تعلیم چل رہی ہے، تعلیم اس نے کنٹینیو رکھی ہے کہ تعلیم اس نے چھوڑ دی ہے، اگر چھوڑ دی ہے تو کس وجہ سے چھوڑ دی ہے؟ کیا اس کے پاس ادا کرنے کے لیے فیس نہیں ہے؟ کیا وہ ڈریس نہیں بنا سکتا؟ کیا اس کے پاس ٹرانسپورٹ کا نظم نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں مسلمان ہونے کے پیچھے ذمہ داریاں ہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے. آپ پٹا توڑا کے بھاگ نہیں سکتے. آپ اپنے آپ کو ملت سے، قوم سے جدا کر کے زندگی گزار نہیں سکتے. ایسا ہوتا تو آپ کو جنگلوں میں رکھا جاتا، آپ کو پہاڑوں میں رکھا جاتا. آپ کی زندگی کا سامان سمندروں کے اندر کیا نہیں، آپ کو بستی میں رکھا گیا، آپ کو شہر میں رکھا گیا. آپ کو درندوں، چرندوں، پرندوں کے درمیان نہیں رکھا گیا، بلکہ آپ کو آدمیوں کے درمیان رکھا گیا. آدمی تہذیب یافتہ ہوتا ہے، ثقافت یافتہ ہوتا ہے، اس کا ایک کلچر ہوتا ہے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کی ایک زبان ہوتی ہے، اس کی ایک لینگویج ہوتی ہے، اس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کا کیریکٹر ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے. عزیزان محترم، کیریکٹر لیس کو مسلمان نہیں کہا جاتا. جس کے پاس کیریکٹر ہوتا ہے، جس کے پاس سچی زبان ہوتی ہے، جس کے پاس حق کو دیکھنے والی آنکھ ہوتی ہے، جس کے پاس حق لکھنے والا قلم اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے مسلمان. جس کے پاس سچ بولنے والی زبان ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے مسلمان. جھوٹا، مکار، دغاباز، جالساز
लुटेरा कभी मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान लूटने वाला नहीं बल्कि लुटाने वाला होता है। सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आखिर क्यों हर जुमा खुतबे में पाबंदी से लिया जाता है, कभी आपने गौर फरमाया? दूसरों का नाम क्यों नहीं लिया था? आज दुनिया में इतने बड़े बड़े मिलियनर गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, उनका नाम हटा के उनका नाम रख दिया कि बहुत बड़ा पैसे वाला आदमी है, बड़ी कंपनियां इसके हाथ में है, दुनिया में इसका बड़ा नाम है, बड़ा शोहरा, जहां जाता है ठट के ठट लग जाते हैं। एक दुनिया उससे देखने के लिए आती है, मुलाकात करने के लिए आती है, जहां विजिट करता है एक हुजूम जमा हो जाता है। अजीज़ान मोहतरम, ये इज्जत पैसे की वजह से नहीं है, दिरहम की वजह से नहीं है, दीनार की वजह से नहीं है। पैसा कमाना एक अलग चीज है, लेकिन ये पैसा कहां यूज हो रहा है, असल बात तो ये है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु हलाल तरीके से कमाते थे और हलाल में पैसे को इस्तेमाल फरमाते थे। दरअसल ये आपका है कमाल, ये आपका है जमाल, ये आपकी इंसानियत के एक मकाम पर पीने के पानी की बड़ी तंगी थी, बड़ी सख्ती थी, बड़ी मुसीबत थी, लोगों को बड़ी मुश्किल से पीने का पानी नसीब होता था। आज भी इतनी तरक्की याफ्ता दुनिया के अंदर बहुत से मकामात ऐसे हैं, लोग अच्छे पानी के लिए तरस रहे हैं और दुनिया दावा कर रही है हम बहुत तरक्की याफ्ता है, हम बहुत लेटेस्ट और इंतहाई मॉडर्न दौर में पहुंच गए। जबकि कई मकान ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंची, जहां की एक बड़ी आबादी सहूलतों से महरूम है। तो ऐसे वक्त, ऐसे हालात में क्या यह दावा सच्चा हो सकता है कि हम तरक्की याफ्ता हैं, हम बिल्कुल मॉडर्नाइज हैं, हम बिल्कुल अपडेट है, आउट ऑफ डेट नहीं है? अजीज़ान मोहतरम, आप अंदाजा लगाएं, पानी की तकलीफ तो लोगों को थी, पानी की तकलीफ महल्ले वालों को थी, पानी की तकलीफ बस्ती वालों को थी, लेकिन ये पानी की तकलीफ सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को होती है। फला मकाम पर पानी के लिए लोग तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। आप सिर्फ दिल नहीं रखते थे बल्कि जिंदा दिल रखते थे। मुसलमान मुर्दा दिल नहीं होता है, जिंदा दिल होता है। अगर जिंदा दिल ना हो तो फिर ऐसा आदमी एक लाश है जो चल रही है, पी रही है, खा रही है, हंस रही है, बोल रही है। मुसलमान तो जिंदा दिल होता है। उस दर्द को, उस कसक को सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने महसूस फरमाया कि भाई मैं तो बहुत अच्छा पानी पी रहा हूं, मुझे तो साफ पानी मिल रहा है, लेकिन मेरे जैसे इंसान पानी के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। जी तो उठे और गए, जिसका कुआं था, जिसकी बावली थी, जिसका बोरवेल था, जिसका चश्मा था, उसके पास गए कि साहब क्या आप ये पानी का चश्मा बावली फरोख्त करोगे? क्या के साथ फरोख्त करें, हम तैयार हैं। तब कितने में बेचेंगे आप? कोई कीमत लगाई, उसकी ऑफर लगाया। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने उस ऑफर पर कुछ नहीं कहा। जितनी कीमत मुंह मांगा दाम जो उस आदमी ने, जिसका कुआं था, जिसका मालिक था, पूरे के पूरे पैसे आपने अदा फरमा दिए और ऐलान फरमा दिया कि आज से इस कुएं से सारी बस्ती पानी पी सकती है। कोई कबीला नहीं, कोई खानदान नहीं कि मेरे खानदान का आदमी आए पिए, ये मेरे खानदान के लिए वक्फ है, ये मेरी फैमिली के लिए वक्फ है, मेरे रिश्तेदारों के लिए वक्फ है। सारी बस्ती में आपने ऐलान फरमा दिया कि अब इसका मालिक मैं नहीं हूं, इसका मालिक हर इंसान है इस बस्ती के अंदर रहने वाला। मेरे अजीज और दोस्तों, यह है मुसलमान, यह है मुसलमान का दिल, यह है मुसलमान का जज्बा, यह है मुसलमान का ईमान। इसी ईमान को जगाने के लिए हर जुमा खतीब साहब बावुजू
बावजू खुतबे में नाम लेते हैं सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला। क्यों नाम लिया जाता है? इसलिए आपका नाम लिया जाता है कि आपकी जात भी बड़ी थी, आपका किरदार भी बड़ा था। और जातें कितनी बड़ी है, हमारी गाड़ियां कितनी बड़ी है, हमारी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, ये बोलने की जरूरत नहीं। क्या जितनी बड़ी बिल्डिंग है उतना बड़ा किरदार भी है हमारा, ये सोचने वाली बात। जितनी बड़ी गाड़ी नशीन है आप, उतना बड़ा हमारा किरदार भी है। जितनी बड़ी हमारी कंपनी है, हमारी फैक्ट्री है, क्या उतना बड़ा हमारा किरदार भी है? सोचने वाली बात ये है। मुसलमान ये सोचता है, मोमिन की फिक्र ये होती है। मेरे अजीजों और दोस्तों, बहरहाल ये गर्मा का मौसम कुछ सिखा रहा है। ये गर्मी आप कुछ पढ़ा रही है, कुछ लिखा रही है, आपके जहन को किसी तरफ ले जा रही है। तो लोगों, जब तुम दुनिया की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर रहे हो तो क्या कयामत की गर्मी बर्दाश्त करोगे? उसके लिए कौन सा साया है, उसके लिए कौन सी छतरी है, उसके लिए कौन सी छत है, उसके लिए कौन सा टेंट है, उसके लिए कौन सा डेरा है, उसके लिए किस कंपनी को ऑर्डर दे रखा है कि मैं जब क़यामत के मैदान में जाऊं तो साहब मेरे सर के ऊपर ये टेंट लाके लगा देना, मैं आपको किरायादार करूं। मेरे अजीजों और दोस्तों, ये सब इसी दुनिया में सोचना है। जैसे कि हम दुआ करते हैं जब हम तन्हा होते हैं, और जब इज्तिमाई शक्ल में हम दुआ करते हैं तो इमाम मोहतरम, खतीब मोहतरम दुआ करते हैं, हम सिर्फ आमीन कहते हैं। क्या करते हैं हम दुआ? कब कहते हैं आमीन हम? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिद दुनिया हसना वक़िना अज़ाबन नार। अल्लाह हमारी दुनिया अच्छी बना और हमारी दुनिया अच्छी बना। तो ये दुआ है हमारी? ये दुआ नहीं है। एक दुआ में आपको सारी दुआएं सिखा दी गई। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। पता चला कि आखिरत भी कोई दुनिया है, आखिरत भी एक आलम है। इस आलम से उस आलम में आपको जाना है, सफर करना है। अब आप पैदल जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे, प्लेन के जरिए जाएंगे, रॉकेट के जरिए जाएंगे, कैसे जाएंगे? ये अपने अपने अमल पे। जिसका अमल जैसे होगा उतना जल्दी उस आलम के अंदर वो दाखिल होगा, उस आलम के अंदर उसकी रसाई होगी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना। परवरदिगार, मेरी इस दुनिया को भी अच्छा बना और दुनिया को भी अच्छा बना, लेकिन हमारा जोर पूरा दुनिया और दुनिया और दुनिया पर। आखिरत को बिल्कुल पीछे कर दिया है। देखेंगे भाई, अभी तो उम्र पड़ी हुई है, मतलब इस बात की गारंटी है आपको, जैसा कि हमारे असातिज़ा बयान फरमाए। आपने भी अपने असातिज़ा से कुछ सुना होगा कि रात के 1 बजे, आज रात का 1 बजना कोई अचंभे की बात नहीं है। 2 बजे तो हमारे बच्चे 20-20 खेल रहे हैं, चबूतरों में बैठे हैं माशाल्लाह, गुफ्तगू कर रहे हैं रूस की, चाइना की, यूक्रेन की सियासत, अमेरिका की सियासत जी। तो रात 1 बजे लंदन में एक मौलाना साहब के घर एक फोन आया, घंटी बजी। तो मोबाइल का ज़माना तो नहीं था, तो बोलने वाला सुनने वाला एक आला हुआ करता था जी। उन्होंने घबरा के फ़ोन उठाया कि इतनी रात बजे, अल्लाह खैर करे, क्यों फ़ोन आया? तो फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक लेडी की आवाज़ सुनाई कि मौलाना माफ़ करना, रात 1 बजे मैंने आपको ज़हमत दी है। किसने ज़हमत दी भाई? कहा कि मुझे अब तक ये नहीं मालूम हो सका सही तौर पर कि एक मुसलमान औरत को बहैसियत मुसलमान होने के पर्दा करना है, हिजाब करना है, बुर्का करना है, कोई भी लफ्ज़, बहरहाल अपने जिस्म को छुपाना है। तो इस छुपाने के अंदर आया मेरा चेहरा भी शामिल है या नहीं है? चेहरे को भी छुपाना ही नहीं है। मौलाना ने जवाब देने से पहले कहा
محترمہ یہ بات آپ صبح ہونے کے بعد بھی پوچھ سکتی تھی، سورج نکلنے کے بعد جب دنیا جاگ جاتی تو اس لیڈی نے کہا، خاتون نے کہا، مولانا کیا اس بات کی ذمہ داری ہے میں صبح تک زندہ رہوں؟ صبح تک میری زندگی کی ضمانت ہے، تو میں صبح میں آپ سے پوچھتی ہوں کیا آپ مجھے ضمانت دیتے ہیں تو صبح تک زندہ رہوں گی؟ عزیزان محترم، یہ جواب واقعی ہمارے کان، ہمارے دل، ہماری روح کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جس زندگی کو ہم نے بڑی سمجھ رکھا ہے، جس زندگی کو ہم لمبا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، چیونگم کی طرح اسے کھینچنے کے لیے جا رہے ہیں، آیا یہ زندگی ہماری ساتھ دینے والی ہے؟ جس کا سوال بھی آپ کے پاس ہے، جواب بھی آپ کے پاس ہے۔ اسی قسم کی ایک کتاب آپ کی خدمت میں لائی گئی ہے، 780 صفحات پر بہت ہی قابل پروفیسر، ڈاکٹر اور ایجوکیٹڈ مسلمان صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے اپنی طرف سے کچھ سوالات، کچھ کوشچن نہیں بنائے، بلکہ کوشچن بھی سرکار دو عالم کا ہے، جواب بھی، آنسر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ، وہ گیٹوں پر دستیاب ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں، اپنی زندگی میں کوئی چینج، کوئی انقلاب لانا چاہیں تو اس کے لیے آپ کا جیب، آپ کا دماغ، آپ کا دل اجازت دیتا ہے تو دونوں گیٹوں پر یہ کتاب دستیاب ہے۔ اسے ضرور حاصل فرمائیں۔ بڑے بڑے ہندوستان کے علماء کرام نے اس کا ریکمنڈ کیا ہے، اس کی سفارش کی ہے۔ کتاب واقعی بڑی معلوماتی کتاب، ایمان اور اسلام کی حیات اور زندگی اس کے اندر باقی رکھنے کے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ تو یہ کتاب سوال اور جواب جو خود حضور پاک علیہ السلام نے کی اپنے سے، اور پھر اس کا آنسر، اس کا جواب بھی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے عطا فرمایا ہے۔ جو قیمت کیا ہے اس کے اندر لکھی ہوئی نہیں ہے، بہرحال جو بھی قیمت ہو وہاں ہمارے بھائی لے کر ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ ان سے کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ پاک پروردگار ہم کو اپنے مذہب پر صحیح چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔